کی برکت ہے، آپ اس کو ریکارڈ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا۔ علماء کرام کے اقوال سے ہمیں یہ بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کریں۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں جنات ہوں، اثرات ہوں، ویسے ہی وہ پریشان رہتا ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کریں، انشاءاللہ شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کوشش کریں کہ والدین میں سے کسی ایک کی، دونوں کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے، 2-2.5 صفحے قرآن پاک کے ہیں۔ سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے، اور جو قریب المرگ ہو، آخری وقت سکرات کا عالم چل رہا ہو، اس کے پاس سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں، اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حجرات یہ پڑھنا اور اس کا دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ اچھا، کسی کے باغ ہوں، پھلوں میں کمی ہو، کھیت وغیرہ ہوں تو وہ بھی سن لیں۔ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، عروس القرآن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو کوئی روزانہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور سورہ المزمل، سورہ مزمل پڑھنے والے کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، حفظ نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، چلے اس کا وظیفہ بھی لے لیں۔ سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی اگر کوئی دعا مانگے تو اس کا قرآن یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، سورہ دوحہ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ التین، والتین والزیتون، یہ 3 بار پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ سورہ علق کی تلاوت کیا کریں۔ اب فرمایا سورہ بینہ میں برس اور یرکان کا علاج ہے۔ سورہ زلزال 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ العادیات کا دم کر دیں، یہ بڑا مفید ہے۔ سورہ القارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر کوئی مقروض مجھے دیکھ رہا ہے یا یہاں سن رہا ہے، 300 بار سورہ تکاثر کو پڑھنے سے قرض بڑی جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی۔ سورہ عصر پڑھا جائے، سورہ عصر کو پڑھا جائے تو اس سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ قریش یہ آپ سب کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ سورہ قریش جو ہے، لإیلاف قریش، یہ بندہ پڑھے تو دشمن سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایسے پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ سورہ قریش کی یہ برکت ہے۔ اور اسی طرح سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن پڑھتے رہا کریں، جو بے اولاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ اولاد کی بہترین نعمت عطا فرمائے گا۔ اور احادیث سے یہ سننے کو ملا کہ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر، یعنی 4 بار سورہ کافرون پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جنات، حاسدین اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب ہو سکے موقع ملے اول آخر 3 بار درود شریف، نبی پاک کا بھی معمول تھا کہ اول آخر درود شریف، تو ہم نے اضافہ کیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے۔ آپ بھی 3 بار اول آخر درود شریف، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن کی صورتیں آپ کا حصار کر دیں گی، جنات، حاسدین اور شریروں سے حفاظت ہو جائے گی۔